بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی یہ ویڈیو لفظ معصوم کی وضاحت اور تشریح پر مشتمل ہے۔ ایک ایسے عالم دین کہ جنہوں نے قرآن کریم کی ڈکشنری بنائی ہے۔ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی معصوم ہیں اور فرشتے ہی معصوم ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں قرآن کریم کا عالم ہوں اور قرآن کریم کی ڈکشنری بنائی ہے۔ 1900 الفاظ پہلے 10 پاروں میں اور 1900 الفاظ آخری 20 پاروں میں معصوم کے ملے ہیں۔ ان کا عربی سے سندھی، اردو اور انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور 5 زبانوں عربی، سندھی، سرائکی، اردو اور انگریزی میں روحانی اور صوفیانہ شاعری بھی انہوں نے کی ہے۔ وہ لفظ معصوم کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ عام اسم گناہ سے محفوظ ہے۔ میں اس کو یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ معصوم لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک فرقہ کا تو یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کسی کی بھی طرف منسوب کرو تو شرک کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی لفظ رؤوف الرحیم استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہد اور شہید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شاہد اور شہید، پھر کہاں شرک ہوا؟ اللہ تعالیٰ علی اور علی علیہ السلام بھی علی، تو کہاں شرک ہوا؟ جبکہ کسی بھی نبی یا ولی کی صفتیں اللہ تعالیٰ جیسی صفتوں یا ان کی صفات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ خیر الرازقین ہے، مطلب اور بھی رازق ہیں، اور اللہ سب سے بہترین رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، مطلب اور بھی حاکم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے۔ سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو یہاں تو احسن الخالقین لفظ مطلب یہ ہے کہ اور بھی خالق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا خالق کوئی نہیں۔ وہ اور پیدا کرنے اور بنانے والوں میں سے ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، ان جیسا معصوم بلا کون ہو سکتا ہے؟ فرشتے بھی معصوم ہیں، لیکن ان کو نہ کوئی نافرمانی کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی ان کو خواہشات ہیں، پھر وہ انبیاء کرام جیسے معصوم کیسے ہوئے؟ ان سب معصوم فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو پھر ساجد اور مسجود برابر کیسے ہوئے؟ ہیں تو فرشتے بھی معصوم اور انبیاء کرام علیہ السلام بھی معصوم وہ ایک جیسے معصوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو خواہش دی گئی تو ان کا جو حال ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ نور لفظ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے اور نور کے معنی روشنی ہے، تو کیا سب روشنیاں برابر ہیں؟ کیا سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی برابر ہے؟ کیا چراغ کی روشنی اور بڑے بلب کی روشنی برابر ہے؟ انبیاء کرام معصوم ہیں، کیا سب انبیاء کرام ایک جیسے ہیں یا ایک دوسرے کے ہمسر ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے، یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح القدس کے ذریعے مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگوں کے آپس میں جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر کوئی ان احکام پر ایمان لایا، لڑائی اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کون سا پیغمبر افضل ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کا نام لیا ہے؟ نہیں۔ یا کہیں بھی قرآن کریم میں کسی کا نام لیا ہے؟ نہیں۔ ہاں، ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل کیوں مانتے ہیں؟
وہ اس لیے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ کائنات کے سب انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں کو کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جیسے کچھ کو رسول النبی یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، ان کی طرف یعنی رسول بنا کے بھیجا، لیکن آقا کو کائنات کے سب انسانوں کی طرف بھیجا۔ تو آئیں لفظ معصوم کی طرف۔ لفظ معصوم انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بولا گیا ہے، تو کیا وہ سب کے سب برابر ہیں، ہمسر یا ایک جیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یہ رسول ہیں، ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ کیا کہیں قرآن کریم میں ہے کہ صحابہ میں کون سے کس سے افضل ہیں، یا اشارتاً یا قناعتاً وہ بھی کہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر اجماع امت کی کیا ضرورت ہے؟ آتے ہیں پھر لفظ معصوم کی طرف۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، اللہ تو بس یہی ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس، آلودگی کو دور رکھے، اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو پھر تو کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پنجتن پاک سے ہر قسم کی رجس یعنی آلودگی یا میل، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، تو اس کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے، اور ان کو ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ پاک سے پاک تر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تکلیف ہو رہی ہے ہمارے ملاؤں کو۔ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے، حتیٰ کہ ریت کے جو ذرے دنیا میں موجود ہیں ان میں سے بھی کوئی ایک ذرہ دوسرے ذرے جیسا نہیں ہے، انگلیوں کے نشانات بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو ہم پنجتن پاک کے ہر فرد کو معصوم مانتے ہیں، تو ان کو نبی نہیں مانتے، کوئی بھی شیعہ ہو یا سنی ہو۔ پنجتن پاک میں سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی صرف نبی مانتے ہیں، اور باقی سب ہستیوں کو نبی نہیں مانتے، اور بس کسی کو کوئی بھی نہیں مانتا، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر کیسے ہوئے؟ ہاں، پنجتن پاک کی تطہیر اور معصومیت من جانب اللہ ہے۔ اس آیت کے سیدھے معنی سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے، اور وہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ یہاں تو آیات المحکومات کی غلط طور پر تعویلات کی جا رہی ہیں۔ واہ واہ علم ان ملاؤں کا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ایک جگہ فرمایا سورہ یونس میں ہے کہ وہی تو ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نور بنایا۔ تو کیا ایک لفظ نور کے معنی اللہ تعالیٰ اور چاند دونوں کے لیے ایک جیسی ہے؟ کہاں ہے یہ؟ کسی کی طرف لفظ معصوم کو منسوب کرنا یا مقلب کرنے سے سب معصوم برابر نہیں ہو جاتے۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، پھر بھی ایک جیسے یا ہمسر یا برابر نہیں، جبکہ سارے کے سارے فرشتے معصوم ہیں، پھر بھی سب ایک دوسرے کے ہمسر یا ایک جیسے معصوم نہیں ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم کہتے ہیں، لیکن وہ انبیاء ہیں، اور پنجتن پاک معصوم ہیں لیکن انبیاء نہیں ہیں۔ ایسے دعویٰ ان میں سے کسی ہستی نے یعنی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ہم انہی مقدس ہستیوں کو انبیاء کرام علیہم السلام کے برابر نہیں سمجھتے، اور پھر تو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرف خطان جیسے لفظ پر سوچنا یا غور کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔ یہ تو خاتم النبیین کی تربیت پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ جان بوجھ کر کیوں کیا جا رہا ہے؟ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے، تو سیدہ کی گستاخی نبی کریم کی گستاخی ہے۔ کاش کہ یہ لوگ الفاظ کی ہیرا پھیری سے بچیں۔ ہے کوئی ان کو سمجھانے والا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد پنجتن پاک کے ان
یعنی جو پنجتن پاک میں جو شخصیات آتی ہیں ان کو بھی معصوم تصور کریں اور ان کا ادب و احترام بھی اپنے آپ پر واجب لائیں۔